لیے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین، پروگرام رپورٹرز ڈائری کے ساتھ میں ہوں جہانگیر اشرف. آج ہم بات کریں گے ہمارے تعلیمی اداروں کے بعد طلبہ کو انٹرنشپس کرنا پڑتی ہے جاب سے پہلے. کیا ہمارے تعلیمی ادارے اس قابل نہیں کہ بچوں کو ٹرین کر کے انڈسٹری میں بھیجیں، یا انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج جو ہے اس میں کچھ فلاز ہیں؟ اسی پر آج کے اس پروگرام میں بات ہوگی تاکہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں اور ہمارے تعلیمی اداروں اور بچوں کے لیے ماحول جو ہے وہ مزید بہتر ہو. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز اور انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج کا جو گیپ ہے، جو اس میں فلاز ہیں، کس طرح سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں تحقیق تو ہو رہی ہے لیکن اس کے اثرات ہماری انڈسٹری پہ، ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دا ملینیم یونیورسل کالج کی ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ وردہ یوسف. ان سے بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے بچوں کو گریجویٹ بنا رہے ہیں لیکن باہر جا کر ان کو دوبارہ سے کہیں نہ کہیں پریکٹیکل نالج کے لیے انٹرنشپ کرنا پڑتی ہے اور مزید انہیں ایک لرننگ کا پروسیس کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے تعلیمی ادارے کیا لرننگ پروسیس کو کمپلیٹ نہیں کر رہے، یا اس میں فلاز اور گیپ کہاں کہاں موجود ہے؟ دیکھیے جی، ایسا ہے کہ جب بھی یونیورسٹی سے بچے گریجویٹ ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں یونیورسٹی سے جاب کے لیے جاتے ہیں، افسوس کی بات ہے مارکیٹ میں آلریڈی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ سی وی پہ آپ کی ایکسپیرینس مانگتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوا کافی میمز اور جوکس بھی بن رہے ہوتے ہیں، بچے سوشل میڈیا میں لگا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ آرام سے مینشن کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو جاب پہ تو ہائر کیا جا رہا ہے، فریش گریجویٹ وتھ 10 ایئرز آف ایکسپیرینس، 8 ایئرز آف ایکسپیرینس. بڑے آرام سے بچے یہ مذاق چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. ایشو مارکیٹ کے ساتھ ہے، ان کو ریئلائز کرنا پڑے گا. جب بچے ہمارے مارکیٹ میں آ رہے ہیں گریجویٹ ہونے کے بعد، پہلی بات ان کے پاس سوائے فی الحال ایک ڈگری کے ایجوکیشن کے کنیکٹ نہیں ہے ان دا مارکیٹ. افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ انٹرنشپ کو جس حد تک انہوں نے کمپلسری اور مینڈیٹری بنایا ہوا ہے، لوگ ادارے اس کو لے کے نہیں چلتے، اور بچے جب یونیورسٹی سے نکلتے ہیں گریجویٹ ہو کے تو ان کو مارکیٹ میں ظاہر ہے جاب نہیں ملتی. ایشو یہاں پر بھی آتا ہے کہ ہماری سپورٹ مارکیٹ کی طرف سے نہیں ہے. گریجویشن کے وقت جتنا وہ سپورٹ کر سکتے ہیں، ایڈ دے سکتے ہیں، ریسرچ کو ویلکم کر سکتے ہیں، وہ نہیں کرتے. وچ از اندر ریزن کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کچھ ادارے ایسے بھی ہیں ہمارے درمیان جس میں TMUC شامل ہو گیا، جہاں پہ یونیورسٹیز آلریڈی ایسی مارکیٹ بیسڈ آپ کو پڑھائیاں کروا رہے ہیں جس میں آپ کے پاس انٹرنیشنل ایجوکیشن ہر سال ریوائز ہوتی ہے، اس پہ ریسرچ ہر سال ہو رہی ہے. تبھی یہ ادارے ہم سے آگے ہیں، لوکل ایجوکیشن سے آگے ہیں، آپ کی پبلک اداروں سے آگے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے ہر سال ان کی ریسرچ ہوتی ہے، بچہ نیا کریکولم پڑھتا ہے، لیکن مارکیٹ اگر اس کو ریڈی ہو کر ویلکم کرنا شروع کر دے اور بڑے آرام سے ان کو کہیں کہ جی آئیے آپ ہمارے پاس سے اس ریسرچ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پڑھیں بھی صحیح اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اسے مستفید بھی کریں. یوزلی ہم یہاں فیل کر جاتے ہیں. دیر از انڈسٹری، ابھی ہمارے پاس گروئنگ انڈسٹری ضرور ہے. کچھ ادارے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ضرور ایسا کر لیں کہ بچوں کو ویلکم کریں اور ان کے پاس آ کے وہ نئی ریسرچ سے مستفید بھی کریں، ایٹ دا سیم ٹائم وہ انٹرنشپ بھی حاصل کریں اور جب وہ مارکیٹ جائیں تو وہ مارکیٹ ریڈی بھی ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو موسٹلی ریسرچ ہو رہی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ الماریاں بننے کے لیے شاید ہے، کیونکہ ہماری یونیورسٹیز بے تحاشا یونیورسٹیز ہیں، بے تحاشا گریجویٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں ہر سال، لیکن ایک تو جاب مارکیٹ میں اتنی زیادہ ہے نہیں شاید، اور یا جاب جو دینے والے ہیں ان کی طرف سے یہ گلا آتا ہے کہ جناب جب کمپیٹنسی کا کوسچن مارک لگ جاتا ہے بچوں پر تو اس لیے ہم ان کو جاب آفر نہیں کر سکتے. تو اس لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر انٹرنشپ کرنا پڑتی ہے. تو یہ کیا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے یہ اکیڈمیا پر ڈالا جاتا ہے کہ اکیڈمیا ان کو اسکلفل بنا کر نہیں بھیجتا، بچے اس کیپیسٹی میں نہیں ہوتے کہ ان کو ڈائریکٹلی جاب پر بٹھا دیا جائے. تو کیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں فلاز ہیں، کیونکہ ریسرچ ہو رہی ہے، تھیسز ہو رہے ہیں، لیکن نہ تو اس کا فائدہ کوئی نظر آ رہا ہے اور نہ ان بچوں میں کوئی اسکل وہ نظر آ رہی ہے جو وہ تھیسز کی شکل میں آپ کو سبمٹ کرواتے ہیں یونیورسٹیز میں گریجویشن لیول پر؟ بالکل آپ نے صحیح عرض کیا. دیکھیں اکیڈیمیا کہیں سے بھی آرٹیفیشیل انڈسٹری کریٹ نہیں کر سکتی. آپ کو بات سمجھنی ہوگی کہ جب مارکیٹ میں بچہ جاتا ہے تو وہ ریئل انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہے. جب آپ کو ریئل انڈسٹری کا ایکسپیرینس نہیں ملے گا آپ یہ کلیم ہی نہیں کر سکتے کہ بچے کو ایکسپوجر نہیں ملا. ضروری یہ ہے کہ جب بچوں کے تھیسس بن رہے ہوتے ہیں یا ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، یہیں پر اکیڈیمیا کے ساتھ ساتھ لنکیج ہونا مارکیٹ کا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ سپورٹ کرے بچے کے ایکسپیرینس میں ایڈ کرنے کے لیے. دیکھیں اگر ایک فائنل ایئر پروجیکٹ کو ایک اکیڈیمیا بیک کر دے اور اس کو ریسرچ کرنے کے لیے ویلکم کرے کہ بچے ہمیں آ کے ہیلپ آؤٹ کر دیں، تو ایونچولی تو فائدہ انڈسٹری کا بھی ہے جو ان کو بالکل لیٹسٹ ریسرچ کے ساتھ ویلکم کرے گی. آئی فیل سو.
اچھا، اس میں اکیڈمیا کتنا ذمہ دار ہے کہ وہ انڈسٹری سے اپنا لنکیج جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں کر سکا، کیونکہ انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج کے بغیر بچوں کو فیوچر پرسپیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو جاب پلیسمنٹ میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اکیڈمیا میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ ساری ریسرچ عملی طور پر کروائی جائے. تو انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج میں اکیڈمیا کیوں پیچھے رہ گیا ہے کہ وہ انڈسٹری سے اپنا رابطہ کیوں بحال نہیں رکھ سکا اور کیوں اس کو عروج پر نہیں لے جا سکا؟ دیکھیں، اس کے لیے نا ایک پراپر آفس سیٹلمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یونیورسٹیز میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک پراپر سیل کریٹ کیا جائے، کریئر ڈیولپمنٹ سینٹر کریٹ کیا جائے. اس سینٹر میں ہوتا یہ ہے کہ وہ صرف کام انڈسٹری کے ساتھ کرتی ہے. آپ کا لنکیج بلڈ کرنا اس سیل کا کام ہوتا ہے. وہی آفیسرز لگے رہتے ہیں کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ کنٹینیوسلی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو سائن کرتے رہیں. ایم او یوز کی مد میں آ کر وہ بچوں کو پھر ہر سال کوئی جاب فیئرس کے تھرو، انٹرنشپس کے تھرو ضرور پارٹیسپیٹ کرائیں. فار ایگزامپل، ہم اس چیز کو ساتھ اس لیے لے کے چلتے ہیں بیکاز ہمارے لیے انڈسٹری کا ایکسپوجر بچوں کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے. اٹس لائک نیکسٹ ٹو ریلیجن. یعنی کہ اگر بچہ پڑھ رہا ہے تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ لازمی مارکیٹ میں جا کے کام ضرور کر کے آئے گا. اپنے پروجیکٹس وہ فرسٹ سیمسٹر سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اس بیس پہ یہ رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے انڈسٹری کے ساتھ کہ وہ جو سیل کام کر رہا ہے، کریٹ کیا ہوا ہے آپ نے، وہ جا کر ہر مہینے وار بچوں کو انرول کرائے کچھ انٹرنشپ پروگرامز میں، اور اس میں بچے ضرور اپنی کانٹریبیوشن دیں ان دا مارکیٹ جا کے، کیونکہ اور کچھ نہیں تو وہ خود سیکھیں گے اور جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ لیٹسٹ ریسرچ کے ساتھ انڈسٹری کو بھی فائدہ دیں گے. اس سیل کا کریٹ ہونا بہت ضروری ہے جو بچوں کو کنٹینیوسلی لنکیج اس کا کریٹ رکھے مارکیٹ کے ساتھ. ہوتا یہ ہے اکیڈیمیا میں آپ پروفیسرز اور ٹیچرز سے صرف پڑھائی کروا رہے ہوتے ہیں. ان کا کام آپ کو پڑھانا ہے. اس پڑھائی کو پریکٹیکل فورس میں لگانے کے لیے آپ کا ایک آفس آپ کو کنیکٹ کرتا ہے انڈسٹری کے ساتھ. اس آفس کا ہر یونیورسٹی میں ہونا بہت ضروری ہے. میرے لیے تھوڑا سا نیوز ہے لوکل یونیورسٹیز کے لیے بیکاز ہمارے یہاں لائک آئی سیڈ نیکسٹ ٹو ریلیجن اٹس ویری امپورٹنٹ. سگنیفیکنٹلی ہم اس پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ بچے اپنے فرسٹ ایئر سے انڈسٹری کے ساتھ لنک ہو جائیں. اس کا ہم سٹارٹ کہاں سے لیتے ہیں؟ ورک شاپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ انڈسٹری کو ویلکم کریں کہ اکیڈیمیا میں وہ داخل دیں، وہ آ کے ورک شاپس کروائیں بچوں کو. جب وہ فری آف کاسٹ یہ ایفرٹ کرنا شروع کریں گے، دے اسٹارٹ گیونگ بیک کمیونٹی، ایونچولی یہی بچہ اٹریکٹ ہو کے اس انڈسٹری کے لیے بھی جاتا ہے اور ایونچولی آپ کو انڈسٹری کے لیے بھی ایکچولی راستہ اوپن ہو جاتا ہے. ایک سمجھے روٹ کھل جاتا ہے جہاں وہ خود آ کے اسٹوڈنٹس کا سلیکشن کر سکتے ہیں اور وہ ٹیلنٹڈ بچوں کا خود انتخاب کر سکتے ہیں جو ان کو ایونچولی جوائن کریں اپنے پروجیکٹس میں بھی. تو آئی تھنک یہ سیل اگر کریٹ ہو جائے، ایک آفس کریٹ ہو جائے کریئر ڈیولپمنٹ کا، خود بخود ایم او یوز سائن ہو، انڈسٹری اکیڈیمیا سے کنیکٹڈ رہے اور اکیڈیمیا انڈسٹری سے کنیکٹڈ رہے. جی بہت شکریہ. وردہ یوسف ہمارے ساتھ موجود تھیں، دا ملینیم یونیورسل کالج کی ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہیں. بات ہو رہی تھی انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج کے حوالے سے. یقینی طور پر جب تک انڈسٹری اکیڈمیا میں خود اپنا رول پلے نہیں کرے گی، کیونکہ انڈسٹری جو ہے اس کے پاس فیسلٹیز بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں، لیکن اکیڈمیا جو ہے اس کے پاس شاید اس لیول پہ، کیونکہ کتابیں تو پڑھا دی جاتی ہیں لیکن عملی طور پر جب بات آتی ہے تو اس وقت تک ان کی اسکل مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ کسی انڈسٹری میں بذات خود اسٹوڈنٹ جا کر اس کا ایکسپوجر نہ حاصل کر سکے. تو یقینی طور پر انڈسٹری اکیڈمیا جب تک مل کر بچوں پر کام نہیں کرے گی اس وقت تک ہماری یہ فلاز، ہمارا جو گیپ ہے وہ دور نہیں ہو سکے گا اور بچے بہتر طور پر جا کر فیوچر میں اپنے شعبہ جات میں جو بہتر پرفارم نہیں کر سکیں گے. تو یقینی طور پر اس کے لیے ضروری ہے کہ انڈسٹری اکیڈمیا کے رابطے جو ہیں ان کو مزید مضبوط بنایا جائے تاکہ بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز جو ہے وہ ڈیورنگ اسٹڈی ہی ملتی رہیں. دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج کے حوالے سے اور بالخصوص ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں شاید وہ سکل وہ نہیں دے پا رہے جو کہ انڈسٹری کو ریکوائر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے گریجویٹ ایسے ہیں جن کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، اور دوسری طرف جو انڈسٹری ہے اس کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ انہیں جو اسکلفل پرسنز ہیں وہ نہیں مل رہے. گیپ کہاں ہے، فلاز کہاں ہیں، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمبر آف کامرس کے انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج کے چیئرمین ڈاکٹر حبیب اسلم کعبہ. ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ دوری اور یہ فلا اور گیپ کہاں پہ ہے انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج کا جو کہ ہمارے بچے بے روزگار پھر رہے ہیں گریجویٹس ہونے کے باوجود؟ سر آپ نے گیپ کا ورڈ بہت اچھا یوز کیا. پہلے تو بہت شکریہ سٹی 41 کی ٹیم کا، آپ کا، کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ڈسکشن ہو سکے اس ٹاپک پہ. سر جہاں تک گیپ کا تعلق ہے، یہاں میں کوٹ کرنا چاہوں گا جان گرے، ایک بہت بڑا آتھر ہے، سائیکالوجسٹ ہے دنیا کا. جان گرے
لکھتا ہے, ایک بک ہے اس کی, مین فرام دی مارس اینڈ ویمن فرام وینس, کہ خواتین جو ہیں یہ وینس سیارے سے ہیں اور جو مین ہیں وہ مارس سے ہیں, مریخ سے. دونوں سیارے بہت دور ہیں ان ریئلٹی, لیکن لازم و ملزوم ہیں. دور ہونے کی وجہ سے دونوں کی شخصیات, نفسیات, ہر چیز مختلف ہے. اور یہی ہمارے ہاں انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا ہے کہ دونوں بہت ضروری ہیں, اور قوم کے لیے بھی ضروری ہیں, ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں. ورلڈ وائڈ گلوبلی انڈسٹری اور اکیڈیمیا آپس میں قریب آتے ہیں تو آگے دنیا بڑھتی ہے. پاکستان میں اتفاق سے یہ گیپ ذرا زیادہ ہے اور اسے کم ہونا چاہیے. اور گیپ مینلی یہی ہے پرسیپشن کا, کہ اکیڈیمیا کو چاہیے کہ وہ انڈسٹری کی نیڈز, وانٹس اور ڈیمانڈس کو ایڈریس کرتے ہوئے جو ان کے گریجویٹس ہیں انہیں پروڈیوس کریں اور ٹرین کریں. اور انڈسٹری کو چاہیے کہ ایک فلیکسیبلٹی اور کنڈیوسیو انوائرنمنٹ دیں اکیڈیمیا کو, سو دیٹ کہ جو ایکڈیمک گریجویٹس ہیں وہ کمفرٹ لیول فیل کریں وہاں پہ ایک ٹریننگ لینے میں. اگین یہاں پہ ایک مثال میں دوں گا اپنے ہی شعبے سے. میں چونکہ الحمدللہ ایک کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہوں اور لاسٹ 32 ایئرس سے فیصل آباد میں یہ خدمات دے رہا ہوں. سر میڈیکل گریجویٹس جو ہیں ان کی ٹریننگ ڈے 1 سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. میڈیکل کالج میں پہلے 2 سال ہماری ٹریننگ جو ہے وہ بیسک سائنسز پہ ہوتی ہے میڈیکل کالج کے اندر, لیکن 3rd ایئر سے ہم انڈسٹری میں جانا شروع کر دیتے ہیں, لائک ہاسپٹلز میں. ہاسپٹل میں ہماری ٹریننگ پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن میں ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کی کمیونیکیشن سکلز میں اضافہ ہوتا ہے. پھر پیشنٹ کی ہسٹری, اس کا فزیکل ایگزامینیشن, ڈائگنوزز, یہ امپورٹنٹ سکلز اس کی ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں. اگر ہم اکیڈیمیا میں اسی طرح کا ماڈل بنا دیں کہ اگر 4 سال کی گریجویشن میں یا 5 سال کی گریجویشن میں پہلے سال 2 سال ہم بیسک سائنسز میں اسٹوڈنٹ کو پوری طرح عام کر دیں, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کر دیں, اور اس کے بعد انڈسٹری کے ساتھ ایک لائزون ڈیولپ ہو جائے جس میں گورنمنٹ کو انوالو ہونے کی ضرورت ہے. پھر کہ گورنمنٹ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر دے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا لازم و ملزوم ہوتے چلے جائیں. اگین یہاں پہ میں ایک ماڈل پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم سوسائٹی کو دیکھیں ایز اے ہول تو یہ سوسائٹی ہے ایک سرکل, اس کے اندر ایک ٹرائی اینگل ہے. اس ٹرائی اینگل کے سینٹر میں جی ہے گورنمنٹ, سوسائٹی ہے باہر, اور ٹرائی اینگل کے چاروں کونوں پہ اے اکیڈیمیا, آئی انڈسٹری اینڈ آر ریلیشن شپ. یہ جو ریلیشن شپ ہے ساگر یاد رکھنے کے لیے نا, سوسائٹی, اکیڈیمیا, گورنمنٹ, انڈسٹری ریلیشن شپ, یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو 2nd ایئر 3rd ایئر میں انڈسٹری میں بھیجنا شروع کریں, اور انڈسٹری کے مطابق اسٹوڈنٹ کا ایک کسٹمائزیشن سٹارٹ ہو, ٹریننگ سٹارٹ ہو, اور اس کا بیسٹ آؤٹ کم ہماری سوسائٹی کو ملتا چلا جائے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اور کیا ہے ہمارے پاس کہ اب ہم 4th انڈسٹریل ریولوشن پہ جب آتے ہیں, اسمارٹ ٹیکنالوجیز, نینو, 3D پرنٹنگ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, روبوٹکس, یہ جو 4th انڈسٹریل ریولوشن ہے یہ سارا اس نے پوری سوسائٹی کو کور کیا ہوا ہے, اور ڈیجیٹائزیشن کا کنسیپٹ جو ہے یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. رائٹ, اب اس میں ہمیں ساگر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, دیٹ از سوسائٹی ود اکیڈیمیا, ود گورنمنٹ, ود انڈسٹری. یہ جو ریلیشن شپ ہے اسے ہمیں اسٹرانگلی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری کمیونٹی گرو ہو, انڈسٹری گرو ہو, اکیڈیمیا گرو ہو, اور آن دا ہول پاکستان گرو ہو. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اکیڈمیا کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے انڈسٹری کی, اس کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے جو اسپانسرشپ ہے, فنڈنگ ہے, وہ انڈسٹری کو دینی چاہیے, لیکن انڈسٹری اکیڈمیا کو اتنا اسپانسر نہیں کر رہی, اتنے پروجیکٹس نہیں دے رہی, ریسرچ پر اتنا زیادہ کوئی اسپانسرشپ, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو اتنے فنڈ نہیں ہیں کہ وہ ہر انڈسٹری کی ڈیمانڈ اور نیڈ کے مطابق ریسرچ کروائے. تو انڈسٹری کو آگے فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے, وہ اسپانسر کرے, لیکن ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے کہ انڈسٹریز جو ہیں وہ ریسرچ کو اسپانسر کریں.
ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو پوائنٹ ہے وہ بہت ویک ہے، اور اکیڈمیا کی طرف سے یہ اعتراض لگایا گیا ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ اس میں آگے نہیں آ رہی۔ سر اس طرح ہے کہ اگر ہم آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں اور پھر آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی انڈسٹری اور آج کا انڈسٹریلسٹ جو ہے اس کا مائنڈ، اس کی پرسیپشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جو کہ پہلے تھی۔ سر اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، ان کی ٹریننگ فردر کی جائے۔ انڈسٹری آلویز ویلکم کرتی ہے اکیڈیمیا کو، ایسا نہیں ہے، بیکاز اکیڈیمیا کے بغیر تو انڈسٹری بھی کچھ نہیں ہے اور انڈسٹری کے بغیر اکیڈیمیا کچھ نہیں ہے۔ اس میں دونوں جگہ سے مل کے، جبکہ گورنمنٹ بھی، جہاں تک یہ بات ہے فنڈنگ کی، تو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، یہ فنڈنگ بھی دیتے ہیں۔ بیسیکلی پروجیکٹس ایسے ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ان کو ہم ویلکم کر سکیں۔ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اور کہ کچھ سال پہلے ایک یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پہ میں نے ایک پریزنٹیشن کے دوران یہ ایک ماڈل دیا تھا کہ بہت سے انڈسٹریلسٹ ویل ٹرینڈ ہیں، ویل اسکلفل ہیں اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن کیا ہے کہ اگر انہیں ہم انڈسٹریل پی ایچ ڈیز دینا شروع کر دیں اور ان کے ساتھ ہم اکیڈیمیا سے اسٹوڈنٹس کو ساتھ میں جوائن کروا دیں 1-to-1 ریلیشن شپ میں، اور انہیں سپروائزر، ایکسٹرنل سپروائزر بنا دیں، انڈسٹریل پی ایچ ڈیز جو ہوں گے، لائک فیصل آباد میں بہت سی ایگزامپلس ہیں۔ آپ چیمبر کے حوالے سے، چونکہ میں چیمبر ہی کا ایک کمیٹی جو ہے انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، دوسری کمیٹی ان کو چیئر کرتا ہوں، تو میں بتانا چاہوں گا کہ لائک میاں ادریس صاحب کی ایگزامپل ہے، میاں جاوید صاحب کی ایگزامپل ہے، اسی طرح انٹرلوپ سے ذوالقرنین صاحب کی ایگزامپل ہے، بہت سے اور لوگ جو ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور ویل ٹرینڈ ہیں، اسکلفل ہیں اپنی اپنی فیلڈز میں۔ اگر ہم انہیں انڈسٹریل پی ایچ ڈیز دے دیں، کرائٹیریا بنائے گورنمنٹ، HEC کرائٹیریا بنائے، اور اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کے لیے ان کے ساتھ اٹیچ کر دیں۔ تھیسس اسٹوڈنٹ نے لکھنا ہے، سپروائز وہ ایکسٹرنل سپروائزر کے طور پہ کریں گے، اکیڈیمیا سے ساتھ سپروائزر انٹرنل جو ہوں گے وہ ساتھ میں ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا آؤٹ کم ہوگا، بیکاز یہ 1+1 کا ریلیشن شپ نہیں ہوگا، یہ 1:1 کا ون ریلیشن شپ ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں، انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج کے پلیٹ فارم سے چیمبر نے بھی کمیٹی بنا رکھی ہے، مختلف یونیورسٹیز میں بھی جو ایکسٹرنل لنکیجز کے حوالے سے اختیارات دیے ہوتے ہیں کسی ٹیچر کو، تو اس کو زیادہ آگے تک یا اس کے جو حقیقی فوائد ہیں وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے، بچوں تک اس کا فائدہ کیوں نہیں پہنچ رہا، بچے اس ریسرچ تک کیوں نہیں پہنچ رہے کہ جو ریسرچ ان کی کسی الماری کا حصہ بننے کے بجائے وہ باقاعدہ کسی جگہ پر امپلیمنٹ ہو۔ بچوں کو کیا میسج دیں گے کہ وہ کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج میں اسٹوڈنٹس کا کیا سمجھتے ہیں، ان کا کیا کردار ہے؟ سر اگین 10 سال پیچھے چلے جائیں اور 20 سال پیچھے چلے جائیں، اسٹوڈنٹ آج کا چینج ہو چکا ہے۔ ہمیں اسٹوڈنٹ کو اگین ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی جو ماڈل پہلے میں نے دیا کہ اسٹوڈنٹ کو ہم انڈسٹری میں کے ساتھ 1-to-1 کر دیں، اور انڈسٹریل پی ایچ ڈی کا کنسیپٹ دیں، ساگر کا کنسیپٹ جو میں نے بولا وہ ہم ہائی لائٹ کریں اور اسٹرینتھننگ کر دیں اس ریلیشن شپ کی، پھر اس کے ریزلٹس مارولس ہوں گے، اور اسٹوڈنٹ ہمارا بہت گین کرے گا، ہماری قوم ایز اے ہول بہت گین کرے گی انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر حبیب اسلم گابا ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ چیمبر آف کامرس سے انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج کی جو کمیٹی ہے اس کو چیئر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر انڈسٹریل جو ہیں وہ تیار ہیں اکیڈمیا کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے یقینی طور پر گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کہ کوئی ٹھوس بنیادوں پر ایسی پالیسی تشکیل دی جائے جس میں انڈسٹری اکیڈمیا کو آپس میں اکٹھے بیٹھنے کے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں، اور اس کے علاوہ جو انڈسٹری کے ایکسپرٹس ہیں ان کو اعزازی ڈگریوں کے حوالے سے اگر سلسلہ شروع کیا جائے تو یقینی طور پر وہ بھی اکیڈمیا کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے، تاکہ ان کے بچوں کو ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ان انڈسٹریلسٹ کی مل سکیں۔ یقینی طور پر اس حوالے سے HEC کو اکیڈمیا کو اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انڈسٹری اکیڈمیا جو لنکیج ہے اس کے حقیقی فوائد جو ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔
नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन के इदारे और एकेडमिया इंडस्ट्रिया जो लिंकेज है और इसमें जो गैप है उस हवाले से कि किन किन जगहों पर फ्लॉज हैं, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, स्किलफुल बना सकते हैं कि वो डायरेक्ट अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद इंटर्नशिप का इंतज़ार किए बगैर जो प्लेसमेंट की तरफ जाए। इस हवाले से वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, बताइएगा कि हमारे यहाँ नॉर्मली ये कल्चर है कि बच्चा जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करता है तो जॉब से पहले उसको इंटर्नशिप करना लाजिम होती है। क्या ये हमारी एकेडमिया का फ्लॉ नहीं है कि वो बच्चों को इस काबिल नहीं बना पाते कि वो 16 साल तालीम हासिल करने के बावजूद भी जॉब के काबिल नहीं बन पाता जब तक इंटर्नशिप ना कर ले? देखें, इंटर्नशिप जो है बाकायदा हमारा जो एजुकेशनल स्कीम है उसका हिस्सा है। यहाँ पे जो 16 साल की एजुकेशन है, सेमेस्टर सिस्टम है, वो एफएससी के बाद या इंटरमीडिएट के बाद 4 साल की एजुकेशन है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। 7 सेमेस्टर इन हाउस हैं और 8वां सेमेस्टर जो है वो इंटर्नशिप है। इसके अलावा भी हम प्रमोट करते हैं इंटर्नशिप समर ब्रेक्स में, सेमेस्टर ब्रेक्स में, और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में ये इंटर्नशिप्स इस तरह चलती हैं। अब यहाँ पे जो जॉबलेसनेस है और जॉब प्लेसमेंट का आपने जो मुद्दा उठाया है वो आप ठीक कह रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई है, जॉब सीकर ज़्यादा है और जॉब प्रोवाइडर थोड़े हैं, और फिर एक माइंड सेट है कि हर बंदा सरकारी जॉब के पीछे भाग रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि ये एजुकेट होने से पहले एजुकेशन और डिप्लोमा के साथ साथ लाइफ सेविंग स्किल्स, एम्प्लॉयबल स्किल्स हासिल करें। इंटर्नशिप का यही मकसद होता है। और जब वो 4 साल यहाँ रहने के बाद यानी 8 सेमेस्टर की पढ़ाई, 8वां सेमेस्टर इंटर्नशिप का करने के बावजूद भी पूरी तरह से स्किल में कॉन्फिडेंट नहीं होते तो फिर वो एडिशनल इंटर्नशिप पे जाते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन पार्शली सही है। पार्शली मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो निज़ाम है एजुकेशन का उसमें 1 सेमेस्टर इंटर्नशिप लाजम है। सो एजुकेशन की डिग्री देने से पहले हम उनको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये बताइएगा कि अब जॉब के हवाले से जो आपने बात की है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मुकम्मल कर लेने दें। जॉब के हवाले से बात यह है कि यहाँ हर बंदा सरकारी नौकरी की तलाश में है, ये मिलनी नहीं है, और दुनिया में कहीं भी सरकारी नौकरी जो है वो बड़ा जॉब प्रोवाइडर नहीं है। दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री और एकेडमिया लिंकेज जिसका आपने जिक्र किया, ये है इम्पोर्टेंट पाइपलाइंस फॉर जॉब। इसमें हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। ऐसा ये बताइएगा, क्या इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज जो है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि अक्सर इंडस्ट्री की तरफ से ये शिकायत आती है कि जो हमें रिक्वायर्ड है वो यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा नहीं रही, यूनिवर्सिटीज़ रवायती तालीम दिए जा रही हैं, वो डिग्रियाँ चल रही हैं जिनकी आगे जॉब प्लेसमेंट नहीं है। इंडस्ट्री की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए डिग्रियों को क्यों नहीं डिज़ाइन किया जाता? इस हवाले से इंडस्ट्री की तरफ से तजावीज़ आती हैं, नहीं आती? क्या मुश्तरका तौर पर ऐसा कोई हुकूमती सतह पर प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि डिमांड क्रिएट करके बताए कि जनाब ये डिमांड है, इस तरह की डिग्रियाँ बच्चों को करवाएँ? आप ठीक कह रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, डिग्रीज देने का प्रोग्राम है, नेशनल लेवल पे हायर एजुकेशन कमीशन में एक प्रोसेस है जिससे डिग्री जो एक्रेडिटेड होती है। फिर बहुत सारी प्रोफेशनल एजुकेशन जो है उसमें प्रोफेशनल काउंसल्स हैं, मेडिकल काउंसिल, इंजीनियरिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल वगैरह। ये स्ट्रक्चर करती हैं उस निज़ाम तालीम को, एलिजिबिलिटी भी वो डिटर्मन करते हैं और एक करिकुलम की रिक्वायरमेंट जो है वो भी डिफ़ाइन करते हैं वो। इसी तरह से सूबों में ये है कि रेगुलेशन डिपार्टमेंट्स हैं, वो रेगुलेशन डिपार्टमेंट मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ की एम्प्लॉयबिलिटी जो है उसको नोटिफाई करते हैं। ये सारे सरकार के निज़ाम है। आपकी ये बजा है जो आप कहना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री की डिमांड ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी निज़ाम के मुताबिक हो। इंडस्ट्री जो है वो इवाल्व करती है, वो बिज़नेस देखती है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है, और उसके मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ग्रेजुएट्स को उस शायद तवातर से अपने डिग्री प्रोग्राम्स को रिव्यू नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे। लेकिन एग्रीकल्चर के हवाले से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे जो कोर एग्रीकल्चर प्रोग्राम हैं वो इंडस्ट्री के साथ कंपेटेबल हैं। शुगर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, इसी तरह से जो हमारी कमोडिटीज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटन की, राइस की, फ्लावर की, फिर मैकेनाइजेशन की इंडस्ट्री है, मशीनें हैं, ट्रैक्टर्स हैं, पानी का जो निज़ाम है,
جو انرجی کا نظام ہے، کیونکہ زراعت جو ہے پانی اور انرجی کی سب سے بڑی کنزیومر ہے، ان سب میں جو ہمارے ڈگری پروگرام ہیں وہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کو کیٹر کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک ہمارا جو ریویو کا پروسیس ہے، وہ ریویو کا پروسیس شاید زیادہ فریکوینٹلی ہونا چاہیے. ابھی جو اکارڈنگ ٹو بکس جو ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایوری 3 ایئرس، ہر 3 سال کے بعد کریکولم ریویو ہونے چاہیے تاکہ وہ انڈسٹری کی اور جاب پرووائڈرز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوں. شاید اس میں مزید امپرومنٹ ہو سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم انٹرنلی ریویو کر بھی لیں تو پھر وہ ایچ ای سی سے ریویو ہونے ضروری ہیں. یہ لگاتار ایک ایفرٹ ہے، ہوتی ہے. شاید یہ اتنی کارگر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. سر ہماری انڈسٹری کے مسائل بے شمار ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو، چاہے فوڈ انڈسٹری ہو، چاہے کوئی بھی انڈسٹری ہو. ہمارے ہاں تعلیمی ادارے موجود ہیں، ریسرچ کے ادارے موجود ہیں، پھر بھی انڈسٹری کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا یونیورسٹیز میں ہونے والی تحقیق ناکافی ہے یا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا انڈسٹری میں؟ دیکھیں، تحقیق ایک ایسا عمل ہے جو ہر روز پرانا ہوتا ہے اور ہر روز نیا بنتا ہے، تو یہ تو جاری و ساری رہے گا. بات یہ ہے کہ تحقیق کے نتیجے میں جو انوویشن یا ٹیکنالوجیز سسٹم میں موجود ہیں، کیا وہ استعمال میں لائی جا رہی ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی شیلف پہ پڑی ہے. سیڈ، فرٹیلائزر کے کمبینیشن، مشین کی اپلیکیشن، ڈرون کی اپلیکیشن، سیٹلائٹ ڈیٹا کی اپلیکیشن، پرسیئن کے ٹولز، فوڈ پروسیسنگ، ویسٹیج روکنے کے کام، مارکیٹ میں ایکسپلائٹیشن روکنا، مارکیٹ کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے، وہاں پہ سیلر اور کنزیومر دونوں جو ہیں ان کے حقوق جو ہیں ان کا جو ہے وہ کسی طرح سے ان کو پورا کیا جائے، وہ ان کے سلب نہ ہو ان کے حقوق. تو یہ جو کام ہے اس کے اوپر تحقیق جو ہے بہت ساری شیلف پہ پڑی ہے جو امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ انڈسٹری اس میں رکاوٹ ہے یا اکیڈمیاں خود اس کو لے کے آگے نہیں چلتی؟ رکاوٹ کہاں پر ہے؟ کیونکہ تحقیق بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارے اداروں میں، لیکن اس کا اثر کہیں نظر نہیں آ رہا، پبلک میں نظر نہیں آ رہا، عوام کو اس کا فائدہ نہیں نظر آ رہا. ایگریکلچر سمیت ہر چیز جو ہے اس کی قیمتیں آسمان پر جاتی جا رہی ہیں، اور ان کی طرف سے مدعا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارا را مٹیریل جو ہے، چاہے وہ کپاس ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے فوڈ کے حوالے سے ہماری تمام فصلیں ہوں، وہ ساری مہنگی ہوتی جا رہی. تو ہماری اکیڈمیاں اپنی ریسرچ کو انڈسٹری تک کیوں نہیں پہنچا سکی؟ دیکھیں، یہ 2 وے چینل ہے. انڈسٹری میں بھی یہ پیاس ہونی چاہیے کہ وہ انڈیجنس سلوشنز ڈھونڈیں. وہ انڈیجنس سلوشنز کے بجائے امپورٹڈ سلوشنز پہ بلیو کرتے ہیں. وہ دنیا میں جہاں پہ یہ انڈسٹری اکیڈیمیا کی جو ہم آئیڈیلائز بات کر رہے ہیں، وہاں پہ انڈسٹری خود اپنے پرابلم اور پیسے لے کے آتے ہیں اکیڈیمیا کے پاس. یہاں پہ آپ کو اس طرح کی مثالیں نہیں ملیں گی. لیکن گلاس ہاف فل ہے. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو R&D ہو رہی ہے، اینڈ آف دی ڈے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم لوکل انڈیجنس سلوشنز دیں تاکہ عام آدمی کے زندگی میں بہتری لائی جا سکے. ملک میں خوراک کی کمی جو ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے. روٹی کپڑا اور مکان کے جو معاملات ہیں ان میں علم بھی ہو، عمل بھی ہو. زراعت کے حوالے سے میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارے پاس ساری ٹیکنالوجیز موجود ہیں. ان کی امپلیمنٹیشن، ان کی ریگولیشن، ان کے لیے پالیسی فریم ورک، ان کے لیے انسینٹیو سٹرکچر، یہ سرکار کا کام ہے. سرکار کا کام بزنس کرنا ہرگز نہیں ہے، لیکن یہ سرکار کا کام ہے جس کے لیے ہم سرکار کے ساتھ بھی ڈبیٹ اور ڈائلاگ میں لگاتار لگے رہتے ہیں. کام ہو رہا ہے، شاید اس تواتر سے نہیں ہوتا، تواتر ٹوٹ جاتا ہے جب یہ گورننس سٹرکچر چینج ہوتے ہیں. ساتھ ہی وہ جو ایک چل رہا ہوتا ہے سلسلہ وہ بھی رک جاتا ہے وہاں پہ، پھر نئے سرے سے شروع ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ R&D جس کو آپ آج فوکس کر رہے ہیں، یہ انویسٹمنٹ ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا اس لیول کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جن کے ساتھ دنیا میں ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری انویسٹمنٹ پر یونٹ آف ڈلیوری وہ اوور ایئرس کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی. ہماری انویسٹمنٹ ان R&D کم ہو رہی ہے. اس کے باقاعدہ ڈیٹا موجود ہیں. سو ہم مثلا یونیورسٹیز کی لے لیں، آپ یونیورسٹیز کا بجٹ لے لیں نا، ایچ ای سی کے بجٹ کی فگرز دیکھ لیں آپ، اور ڈالر کی قیمت دیکھ لیں اور ٹوٹل نمبرز دیکھ لیں، تو اوور ایئرز سے نیچے کو آ رہا ہے. ریسرچ میں ایگریکلچر میں چونکہ ہمارا فوکس ہے، تو ایگریکلچر میں جو انویسٹمنٹ ہے ریئل ٹرمز کم ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے R&D کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی ڈکلائن ہوئی ہے. یہ ایک معاملہ ہے. لیکن
जो इस वक्त असल मामला है ना, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम करते रहेंगे वावेला, और इन्वेस्टमेंट शायद इम्प्रूव भी हो जाएगी इंशाल्लाह। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा जो क्राइसिस है ना, मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसको तो इस्तेमाल में लाएँ, वो इस्तेमाल में नहीं है, उसको इस्तेमाल में लाना ज़रूरी है। सर ये बताइएगा, स्टूडेंट के हवाले से क्या मशवरा देंगे? इदारों की बात हो गई, इंडस्ट्री की बात हो गई, स्टूडेंट अपने लेवल पर कैसे मुमकिन बना सकते हैं कि वो खुद ऐसे पॉइंट्स, ऐसे मसाइल ढूंढें रिसर्च के हवाले से कि जिसको कोई ना कोई इंडस्ट्री स्पॉन्सर करती हो, वो खुद ड्यूरिंग स्टडी ही इंडस्ट्री के पास जाएँ, उनके मसाइल पूछें, उनसे प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करें। हमारे स्टूडेंट भी तो कोशिश नहीं करते, ऐसा स्टूडेंट को क्या मशवरा देंगे? देखें, स्टूडेंट्स को हम समझते हैं इक्वल पार्टनर। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और टीचर जो है ना, वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं। टीचर जो है वो स्टूडेंट से सीखता भी है, सिखाता भी है, और स्टूडेंट्स भी इसी तरह से टीचर से सीखते हैं, और बहुत सारी वो ऐसे काम, ऐसी बातें, ऐसे सवाल वो खड़े करते हैं जिससे टीचर को सीखने का मौका मिलता है। इसको हम स्ट्रक्चर भी करते हैं। स्टूडेंट्स की सोसाइटीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, उनको सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कैरियर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी जो है लगातार एक निज़ाम है जो हर रोज़ चल रहा है। इसमें सीखने वालों के लिए बहुत अमकानात हैं, और देखिए हमारे पास एनरोलमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं यूनिवर्सिटीज़ में। स्टूडेंट टीचर रेशो जो है बड़ी ब्रॉड है, 1:70, ये तो प्राइमरी स्कूल से भी ज़्यादा है। तो इस ऐसी सिचुएशन में हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम मज़ीद फैकल्टी मेंबर रिक्रूट कर सकें। अगर हम वसाइल पैदा करते हैं तो क्वालिटी के फैकल्टी मेंबर ढूंढने में भी वक्त लगता है। हमने PhD बहुत प्रोड्यूस किए हैं, जब उनको इंटरव्यू करते हैं फैकल्टी पोजीशन के लिए तो वो इस काबिल ही नहीं लगते कि उनको फैकल्टी पोजीशन दी जाए। अभी हमने पिछले 3 महीने में 14 सिलेक्शन बोर्ड किए हैं इस यूनिवर्सिटी में। मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, 14 सिलेक्शन बोर्ड में 350 से ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर हुए, हम 50 बंदे नहीं सिलेक्ट कर सके, और सारे PhD थे। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटीज़ के कुछ ह्यूमन रिसोर्स के मसाइल भी हैं, लेकिन जो आपका मुद्दा है कि क्या स्टूडेंट जहाँ वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यस, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की वजह से हैं। हमारी कॉन्शियस एफर्ट है, कोशिश है कि बच्चों को हर लिहाज से इंगेज किया जाए, उनको फील्ड वर्क में इंगेज किया जाए, लैब में इंगेज किया जाए, डिबेट में इंगेज किया जाए, उनको प्लेटफार्म दिया जाए कि वो खुद भी डिस्कस करें। वो चाहे एग्रीकल्चर सोसाइटी हो, वो लाइफ स्टाइल सोसाइटी हो, वो फूड की सोसाइटी हो, वो डिबेटिंग सोसाइटी हो, वो नात और किरत हो, वो ड्रामा हो, वो म्यूज़िक हो। हम ये समझते हैं ये सारी स्पोर्ट्स हों, ये सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हमारी कोशिश है कि ये जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट की जा सके वो करें, और डाइवर्सिटी में लर्निंग है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वाइस चांसलर ज़रिए यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद थे। बात हो रही थी कि 2 वे प्रोसेस है, चाहे इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज की बात हो या इंडस्ट्री अकेडमिया की जो डिमांड्स और एक दूसरे से जो उनकी तवक्कुआत हैं उनकी बात की जाए, तो जब तक दोनों फ़रीक़ैन मिल बैठ कर इस पर काम नहीं करेंगे उस वक्त तक मामला आगे नहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से स्टूडेंट्स भी यकीनी तौर पर उनको चाहिए कि वो ख़ुद भी ड्यूरिंग स्टडी ऐसी रिसर्च, ऐसी तहकीक जो है उसको मौजू बनाएं जो कि इंडस्ट्री की नीड हो, ताकि उसको कहीं ना कहीं से फंडिंग के चांसेस जो हैं वो पैदा हों। इस हवाले से यकीनी तौर पर हमारे स्टूडेंट्स को भी सोचने की ज़रूरत है, हमारे तालीमी इदारों को भी सोचने की ज़रूरत है, और यकीनी तौर पर हमारे इंडस्ट्री जो है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज को मजबूत करे, स्पॉन्सर करे अपने मसाइल पर मबनी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज के साथ साथ मुल्क की तरक्की का जो पहिया है वो पहले से ज़्यादा तेज़ चल सके। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज की, जिसमें ये बात सामने आई कि इंडस्ट्री को ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से, और एकेडमिया को अपने मसाइल बताए जिस पर तहकीक करके उनका हल जो है वो सामने लाया जाए, और तलबा की तहकीक जो है वो अलमारियों में रहने के बजाय इंडस्ट्री के काम आ सके। प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।